علیکم دوستو، غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں کہ آپ کو خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں بیسیکلی وہی سپریم کورٹ کی جانب سے جو پنجاب میں انتخابات کرانے کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو وفاقی حکومت کی جانب سے فنڈز فراہم نہ کرنے پر آج چیف جسٹس امرتا بندیال نے سیکرٹری الیکشن کمیشن، وزارت خزانہ کے سیکرٹری اور دیگر جو اس سے متعلقہ لوگ ہیں ان کو پرسوں یعنی جمعے کو فرائیڈے کو 14 اپریل کو ذاتی حیثیت میں چیمبر میں طلب کر لیا ہے اور ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی کہ آپ لوگوں نے جو سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کے جو مرکزی رہنما اور مشرف حکومت میں جب وکلاء کی ایک تحریک نے جنم لیا تھا، خاص طور پہ جب مشرف نے 2007 کو نومبر کو ججز کو ہٹایا تھا، ملک میں ایمرجنسی لگائی تھی، تو اس وقت وکلاء تحریک جو شروع ہوئی تھی اس کے نتیجے میں اس وکلاء تحریک کی قیادت چودھری اعتزاز احسن نے کی تھی۔ آج پھر اعتزاز احسن نے اسی عدلیہ کو اور اس کی بحالی کے لیے وکلاء کو کال دے دی ہے۔ جو وکلاء نے آج سپریم کورٹ کے باہر کالے کوٹوں والوں نے وہ جو ہے پہنچ کر وہاں پہ جو ہے اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کرایا ہے جس میں عدلیہ بچاؤ، ملک بچاؤ، آئین بچاؤ تحریک کا ایک شروعات کا نعرہ لگا ہے۔ لیکن دوستوں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ آج امپورٹنٹ چیز شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ بیسیکلی سیاستدانوں کا جو ایک معیار ہے وہ ہمیشہ یہ چیز پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں یا ان کو یاد نہیں رہتا ہے کہ ہمیں اس ملک میں رہنا ہے، یہاں بیٹھ کے جو باتیں کرنی ہے کل ہی وہی باتیں مطلب لوگ ان کے سامنے لا کے ان کو جب وہ باتیں بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں کا ماضی کیا تھا تو یہ بھول جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کے خلاف جو باتیں کرتے تھے وہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ اب جیسے میں آپ کو شروعات کی بات بتا رہا ہوں کہ مریم نواز نے جو مشہور اینکر ہیں منصور علی خان، اس کو ایک انٹرویو دیا ہے جس میں وہ اس کو بتا رہا ہے کہ یہ مرسیڈیز گاڑی آپ نے توشہ خانہ سے لی ہے، آپ نے کیسے لی، آپ کے والد نے اتنی 90s والے زمانے کی گاڑی 2008 میں کس طرح رولز میں جو امینڈمنٹ کرا کے اور ریلیکس کرا کے اور آپ لوگوں نے لی ہیں، باقی طوائف لیے، تو پھر وہ کس طرح مکر جاتی ہے۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ تحفہ آپ کو ملا ہوا ہے اور یہ آپ کی ہے، یہ کھڑی ہوئی ہے اور آپ اس کے جو بھی جو ڈیوز ہیں جو پرسنٹیج ہے وہ پے کریں۔ گاڑی الاؤڈ نہیں تھی اس وقت، گاڑی الاؤڈ نہیں تھی۔ یہ کس نے بتایا آپ کو؟ گاڑی الاؤڈ نہیں تھی، رولز یہ کہتے ہیں کہ اور گاڑی آپ الاؤڈ کو نہیں تھی۔ نہیں، لیکن آپ ایک سیکنڈ ذرا اس کو کاٹیں، اس کو بھی ابھی نہ کریں پلیز، میں پہلے سن لوں سب۔ ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو۔ تقریباً 2 کروڑ روپے کی آپ نے وہ گاڑی بیچی ان دا ایئر 2011-12۔ یہ آپ پکچر اس کو ویڈیو تو نہیں کر رہے؟ بند کر دیں ذرا پلیز۔ اب دوستو آپ نے دیکھا کہ مریم نواز کس طرح ڈٹائی سے وہ کھڑے، پہلے تو بات مانتی نہیں ہے، پھر وہ آگے سے وہ مریم نواز جو انفارمیشن منسٹر بیٹھی ہے اس سے پوچھ رہی ہے، اس کو خود پتہ نہیں ہے چیزوں کا، تو میں وہ پھر کس طرح وہ کہہ رہی کہ یہ میرا انٹرویو کاٹ دے، میں اس سے انٹرویو میں یہ میری بات چیتیں نہیں آنی چاہیے۔ یہ ایک جو اسٹینڈرڈ ہے کہ جھوٹ بولنا، اس طرح کی بات کرنا ان کو سمجھ نہیں آتا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اب میں کس کے بارے میں آپ لوگوں سے وہ جو باتیں شیئر کروں۔ اب میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب جو مثلا ایک اپنی پارٹی کی قیادت پی ڈی ایم کا سربراہ، وہ کہتا ہے کہ میرے اسلام آباد میں کوئی جائیداد نہیں ہے۔ اچھا، جب میں آپ کو ایک مزے والی بات بتاؤں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جب بھی اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرتے ہیں، جب بھی جتنے بھی پارلیمنٹری جب ایم این اے بن جاتے ہیں، ایم پی ایز بن جاتے ہیں، سینیٹر بن جاتے ہیں، تو ان کو ایک چیز ڈکلیئر کرنی ہوتی ہے۔
تو اب مولانا فضل الرحمان کے یہ بارے میں جو کہ ہم میر کو انٹرویو دیا ہے جیو ٹی وی کو، یا اس کے بارے میں اسلام آباد میں کہاں سے وہ اس کی جائیداد نکل آتی ہے اور کس طرح وہ مکر جاتا ہے، یہ بھی سنیں۔ میں 4 سال سے سیاست پہ ہوں، 88 سے میں اسمبلی میں ہوں، اور آج تک اسلام آباد میں میرا جھونپڑی تک نہیں۔ پی ٹی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان اربوں کی جائیداد کے مالک نکلے۔ F8 اسلام آباد میں ایک بنگلہ، دستاویزات کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے حال ہی میں چک شہزاد میں 3 ارب کی زمین خریدی، 47 لاکھ روپے کی کمرشل اراضی اس کے علاوہ ہے۔ یہ جس جگہ پہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ بھی دوستوں کا خریدا ہوا مکان ہے کہ تو آپ کو چھت تو ہونے چاہیے۔ دوستوں کا خریدا ہوا مکان ہے کہ تو آپ کو چھت تو ہونے چاہیے۔ ابھی آپ لوگوں نے مولانا فضل الرحمان کو سنا، اب میں آپ سے کتنے لوگوں کی آج میں، کیونکہ بیسیکلی میرا موڈ کچھ اور تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ملک کس طرح ایک آئینی بحران کے اس میں جکڑ میں جس طرح وہ جکڑا جا رہا ہے، میں اس پہ آپ سے بات کرنا تھا، لیکن کیونکہ آج میں نے سوچا کہ یہ آپ سے بات کروں۔ خواجہ سعد رفیق اپنی پارٹی کے بارے میں تو جو کہہ رہا ہے سو کہہ رہا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے بارے میں آج وہ پیپلز پارٹی کے گیت گا رہا ہے۔ مثلا 10 اپریل کو جب اس 73 کے آئین کے حق میں بھی وہ بات کہہ رہا ہے، اس سے پہلے بھی کہہ رہا تھا، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ ماضی میں اس نے پیپلز پارٹی کے بارے کے چیئرمین کے بارے میں کیا کہا، بلاول بھٹو کے 28 سالہ ایک لڑکا اور 80 سال والے جو پارٹی کے جو اتنے سینئر رہنما ہوتے ہیں، وہ جو ہے نا اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب اس کے بارے میں یہ کیا کہتا ہے، یہ بھی سنیں آپ۔ ہماری جماعت میں کوئی بادشاہت نہیں ہے۔ مریم نواز شریف ہماری چھوٹی بہن ہے، باس نہیں ہے، باس نہیں ہے، یہ کوئی پیپلز پارٹی نہیں ہے۔ 28 سال کا لڑکا 68 سال والوں کی قیادت کرے اور وہ چپ کر کے سر جھکا کے کھڑے ہو جائے۔ ابھی آپ لوگوں نے خواجہ سعد رفیق کو بھی سن لیا ہے۔ اب مثلا میں وہی بات آتی ہے کہ یہ سیاستدانوں کا جو ایک وتیرہ بنا ہوا ہوتا ہے، مثلا پچھلے دنوں جیسے چودھری تنویر جو منسٹر ایجوکیشن ہے، اب وہ کہتے ہیں نا جس ملک کی بنیادی چیز تعلیم سے ہوتی ہے، اور اس تعلیم کا منسٹر وفاقی وزیر ایجوکیشن جس کو ظاہر بچے آج کا جو نسل ہے اس کو فالو کرے گا کہ ہمارا منسٹر کس طرح زبان استعمال کرتا ہے، فلور پہ کھڑے ہو کے آپ مخالفت کرنی چاہیے۔ عمران خان ہو کوئی اور ہو، اس کے بارے میں جتنا آپ اس کو کہہ سکیں خلاف بات کریں ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ شائستہ گفتگو جو ہوتی ہے، الفاظ ہوتے ہیں ایسے استعمال کیے جائیں تاکہ ان کو جو ہے نا وہ چیزیں لوگ سمجھ سکیں کہ آپ نے مخالفت بھی کی، آپ نے اپنی بات بھی لوگوں تک پہنچا دی کہ کس طرح وہ بات کی جاتی ہے۔ اب یہ آپ نے اس کی بات سنیں رانا تنویر کی کہ وہ کس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ وہ اکرام اللہ نیازی صاحب کے پاس ہو، اس نے کہا کہ یہ بیٹا آپ کا آ رہا ہے، کہتا جی ہاں کہنے کو تو میرا بیٹا لیکن ہے حرامدہ۔ یہ خواجہ آصف کو آرٹیکل 6 لگواتا تھا، تو کیبنٹ میں کہتا تھا آرٹیکل 6 لگاؤ، آرٹیکل 6 اس کی بیوی کو نہیں بلایا نیب نے، بلاتے رہے یا نہیں بلاتے رہے؟ تیری بیوی عثمان سے اتری ہوئی ہے جو بھاگ کے تیرے ساتھ آئی ہوئی ہے، کمال ہے، تم سے بڑے خاندان ہیں یہ، تم تو ایک کرپٹ ٹیکسیئر کے بیٹے ہو کہ میں اس کا میں ہمراز ہوں اس کا نام اللہ کہہ رہا تھا، کہتا نائٹس کلبوں میں میں بتاؤں گا یہ کدھر جاتا تھا، میں بتاؤں گا کہ وہاں پہ گولڈ سمتھ کیا کرتا تھا نائٹ کلب میں، میں بتاؤں گا کہ یہودی وہاں کس طرح نائٹ کلبوں میں اس کے ساتھ ملتے تھے۔ تیرا پردہ چاک ہو رہا ہے، ہوگا۔ یہ پی ٹی آئی والے ابھی یہ سارے ایک اپرچونسٹ گروپ پر الا ہوا ہے، ان کی کوئی کیبنٹ میں بندے کا پتر مجھے دکھا دے جو کرپٹ نہ ہو، جو لوٹا نہ ہو، جس کی تاریخ خاندانی لوٹائزم نہ ہو۔ پرویز لائیو کہتا تھا ڈاکو ہے، اس کو کہتا تھا چپڑاسی ہے، یار کوئی پوچھتے نہیں ہے، کہتے ڈاکو ماما بنا لیا سو۔
पता नहीं प्यो ना बना ले उन्होंने। ये वो बंदा है जिसका कोई असूल नहीं है, कोई दीन नहीं है, कोई मजहब नहीं है, ना उसका माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है। ये मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, बाप है। अब दोस्तों आपने राना तनवीर की भी बातें सुनी है। अब इन्हीं लोगों को ये 22 करोड़ अवाम जो है ये फॉलो करेंगे। यही लोगों को फिर आगे कहते हैं कि हमें वोट दो। किस तरह लोगों को वो बेवकूफ़ बनाते हैं कि हमें वोट चाहिए आप, बल्कि वो ये क़यादत करते हैं इस 22 करोड़ अवाम की, और उसको उनको जो है ना मुस्तकबिल के वो जो है ना सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं, किस तरह कि हम आपका जो है ना तब्दील कर देंगे, इनकलाब लाएंगे, मतलब क्या न क्या उनको सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं। और हकीकत ये होती है कि सिर्फ इनका एक ही वो चीज़ होती है कि बस किसी तरह हम इक़्तिदार में आ जाएं, ऐवानों तक पहुंच जाएं, पार्लियामेंट तक पहुंच जाएं। इनका एक ही मकसद होता है और कोई मकसद नहीं होता है। आज जो बैठे हैं वो भी इसी वजह से बैठे हैं कि भाई अपने ज़ाती मफादात के लिए हैं, कि अगर इमरान खान नहीं होता, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये तो इस मुल्क की मेरे ख्याल में खुशकिस्मती है कि वरना तो ये होता था कि 2 पार्टी सिस्टम था। जैसे जब से पाकिस्तान बनने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उससे पहले जिस तरह मुल्क में हुकूमतें चेंज होती रही, मार्शल लॉ लगे अयूब खान का, याया का, उससे पहले, लेकिन 71 में जब पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हुआ, उसके बाद मुल्क को 73 का आइन दिया गया और चल पड़ा, तो 2 पार्टी सिस्टम था। आपको पता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो इक़्तिदार में आता है, फिर मार्शल लॉ लगता है, फिर 85 में जो है जुनेजो लीग हुकूमत में आ जाती है, मोहम्मद खान जुनेजो वज़ीर आज़म बन जाता है। लेकिन एक सिलसिला होता है, कभी पीपल्स पार्टी आ रही है, कभी नून लीग के नाम पे मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आ जाती है, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाते हैं। इस तरह ये सिलसिला चलता है। फिर 2002 में आके काफ लीग बन गई, उसको भी मुशर्रफ ने, जनरल मुशर्रफ था, उसने इस तरह वो पार्टी बनाई, किस तरह सबको पता है। फिर वो जमाली वज़ीर आज़म बना और शौकत अजीज़ बाद में वज़ीर आज़म बना, फिर पीपल्स पार्टी। लेकिन ये इमरान खान था जिसने इन 2 पार्टी को तोड़ के तीसरी पार्टी का वजूद दिया। वरना कल तक तो ये एक दूसरे को चोर कहते थे। कभी नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी वालों को चोर कह के उनको जेल में डालता था, कभी पीपल्स पार्टी वाले नवाज शरीफ और बाकियों पे इल्ज़ाम लगाते थे कि मुल्क को लूट गए, खा गए, ये कर गए। तो यही वो थे। आज जो इकट्ठे हुए हैं ना जितनी बाकी पार्टियां, वो पार्टियां तो ऐसी हैं कागजी पार्टियां जैसे होती है, जिसको कभी कभी शेख रशीद खुद कहता है कि ये टांगे वाली पार्टी, जिसमें टांगे जितनी भी सवारी नहीं होती है। MQM खुद जो है वो डिक्टेटर की ज़िया की पैदावार है। सिर्फ अफसोस जो होता है वो इस पे होता है ANP या बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल का, जिन लोगों ने जमहूरी तरीके से हम लोगों ने पार्टियां बनाई, जमहूरियत के लिए जदोजहद की। बाकी तो जितने भी लोग बैठे हैं वो तो ऐसे ही है, कोई शेरपाव गुरु बन जाता है, कोई फलां गुरु बन जाता है, ये है हमारे मुल्क में। तो इसने आके तोड़ा इमरान खान ने, जिसकी वजह से अब मुल्क के अंदर ये एक उम्मीद की जाती है कि भाई कोई और भी आके इस मुल्क की क़यादत कर सकता है। दोस्तों, अगर आज की मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप उसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कमेंट्स में हमेशा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके कमेंट्स आने चाहिए ताकि मैं मज़ीद उसको किस तरह बेहतर कर सकूँ। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो मुल्क का जो बहरान आ रहा है, आइनी बहरान, उस पर मैंने कुछ काफ़ी चीज़ें इकट्ठे की हैं और इंशाल्लाह 1-2 रोज़ में मैं वो बड़े तफसील के साथ आप लोगों को बताऊंगा कि एक बहुत बड़ा जो है ना आइनी बहरान जो है ना, मैं जिसको एक धमाका कह सकते हैं, खुदा न करता, इस तरह का एक होने वाला है। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।